خواتین دین کے کیا خوب ہے یہ سلسلہ، دین اور خواتین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ-TV کی یہ ایمان افروز کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، جس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری بہنیں، مائیں، خواتین اور وہ لیڈیز جو ہمیں ARYQ-TV کی وساطت سے دیکھ رہی ہیں، وہ دین اسلام کی تعلیمات، شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو، یعنی مسائل کو، یعنی فضائل کو سیکھ سکیں اور اپنے متعلقین تک دین اسلام کی تعلیمات کو پہنچا سکیں۔ جناب، اسی عزم کے ساتھ، موٹو کے ساتھ، ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ARYQ-TV کے اسکرین پہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب ARYQ-TV پہ آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں، اور گزشتہ کئی ہفتوں سے ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے طہارت و پاکیزگی۔ طہارت یعنی پاکیزگی حاصل کرنا اور گندگی اور ناپاکی کو، نجاست کو اپنے آپ سے دور کرنا، شریعت کو مطلوب بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ اور اسے حاصل کرنے کے لیے پانی، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آج ہم پانی کے تعلق سے کلام کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جو کہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی، یعنی اس کی صفت ہے کہ یہ خود بھی پاک ہوتا ہے اور یہ پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ تو جناب، وضو کے لیے، غسل کے لیے، کپڑوں سے نجاست کو دور کرنے کے لیے اور دیگر چیزوں کو پاک کرنے کے لیے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آج اور ایک اور، یعنی بارشوں کا سیزن ہے جناب، اور بارشیں آنے بھی والی ہیں، تو بارش کے پانی کے تعلق سے بھی آج ہم سوالات کو شامل کریں گے۔ آپ کی کالز کو بھی ویلکم کیا جائے گا۔ عالمات جو میری، آپ کی، ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں، ان کا تعارف پہلے کروا دوں۔ ماشاءاللہ یہ دونوں ہی بڑی خوبی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں اور خوش گفتار ہیں، خدمت دین کے جذبے سے سرشار ہیں۔ عالمہ صفا فاطمہ اور عالمہ حافظہ ہرا ابراہیم، سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ آپ دونوں کی یعنی صحت کے لیے اور آپ کے علم و عمل میں برکتوں کے لیے دعا گو ہوں اور آگے بڑھتی ہوں۔ اور جناب، ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہمارے مینٹور، ہمارے بڑے فیض بخش، فیض گستر، فیض رساں شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آن بی پر براہ راست آج بھی ہمارے رہنما ہیں۔ سلام عرض کر رہی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج ہمایوں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ آپ کی اجازت سے پروگرام شروع کروں؟ اللہ کا نام لے کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمہ صفا فاطمہ، آپ کی سمت آؤں گی اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جناب، آج ہم سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں بلیسڈ واٹر، جو کہ آسمان سے آ رہا ہے اور بارش کا پانی ہے۔ اس سے وضو اور غسل کا کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، یعنی اللہ رب العزت نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل فرمایا۔ اس کا مقصد ہی یہ بیان فرمایا کہ تاکہ تم اس سے طہارت حاصل کرو۔ تو بالکل اگر وضو یا غسل کے لیے اس پانی کو استعمال کیا جائے تو یہ طہارت کے حصول کا ذریعہ بھی ہے، باعث سے برکت بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر بارش جہاں پر ہو رہی تھی تو اپنے جسم پاک سے کپڑا ہٹا کر اور بارش کے قطرات کو اپنے جسم اطہر پر لیا اور اس کی برکت کو ظاہر فرمایا۔ تو باعث سے برکت ہے اور بلکہ شفا کے حصول کا ذریعہ بھی اس کو قرار دیا گیا۔ مائع مطلق بھی کہلاتا ہے
اور بالکل پاک ہے یہ پانی، اور اس سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ ٹھیک۔ اب یہ ہے کہ اگر جسم پر یا ویسے ہی بارش میں جا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات اور جسم بھیگ جاتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر پر آئے ہیں، ٹائم نماز کا نکل چکا ہے اور اعضائے وضو پورے بھیگ جائیں تو اس کو وضو ہی کہا جائے گا، اور اگر بالفرض اس وضو سے نماز پڑھ لی جائے تو نماز بھی ہو جائے گی، بشرط یہ کہ صحیح طور پر اعضائے وضو بھیگ گئے ہوں، مسح کی جگہ سر بھی اتنا بھیگ چکا ہو، ہاتھ بھی پورے دھل چکے ہوں، تب یہ حکم ہوگا۔ تو حاصل کلام یہی ہے کہ اگر بارش کے پانی سے آپ کے اعضائے وضو بھیگ جائیں یا غسل یعنی اگر پانی میں مل جائے تب بھی یہی حکم ہے، اور اگر آپ کا پورا جسم ہی بھیگ جائے تب بھی یہی حکم ہے کہ یہ پانی پاک ہے اور طہارت دینے کا ذریعہ بالکل بنتا ہے۔ اور اگر اس پانی سے بھیگ جانے کے بعد کسی نے اسی وضو سے نماز پڑھ لی تو نماز بھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جناب، میں آپ کی سمت آؤں گی اور عالمہ حافظہ ہیرا ابراہیم ہمیں بتائیے کہ بارش کے دنوں میں سڑکوں پہ، گلیوں میں یا روڈز پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اٹ میں بھی کنٹامینیٹڈ واٹر یا سیویج واٹر یا جو اسٹیگننٹ واٹر ہوتا ہے کہ سمپل کھڑا ہوا پانی۔ تو مجھے آپ ان جنرل اور مطلق کلام کر کے بتائیے کہ اس کا کیا حکم ہوگا اگر وہ جو پانی کے جو چھینٹے ہیں وہ کپڑے پہ لگ جاتے ہیں تو کیا حکم ہوگا، اور یہ جو پرنالے کا پانی ہوتا ہے، یہ جو یعنی ڈرین پائپ سے جو پانی آ رہا ہوتا ہے وہ اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو کیا حکم ہوگا عند الشرع؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، ایسے پانی کو مائع مطلق کہا جاتا ہے، اور مائع مطلق میں منزل من السماء کی صفت پائی جاتی ہے، اور منزل من السماء وہ پانی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک رکھا ہے، جیسا کہ ابھی بیان بھی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر یہ پانی جو منزل من السماء ہے، بارش کا پانی جو اکثر گلیوں میں، سڑکوں میں کھڑا ہو جاتا ہے یا پر نالے سے بہہ کر آ رہا ہوتا ہے، تو بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ یہ پانی جو کہ بارش کا ہے پتہ نہیں پاک ہے یا ناپاک ہے، اور اگر اس کی چھینٹے کپڑوں پہ پڑ گئے تو اب ہم ان کپڑوں میں نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، کپڑے پاک ہیں یا ناپاک۔ تو دیکھیں، ایک اصول یاد رکھیں کہ جب تک پانی میں کوئی نجاست شامل نہ ہوئی ہو تب تک وہ پانی پاک ہے۔ اچھا، اب اس نجاست کے شامل ہونے کا علم جس طریقے سے بھی ہو، مثال کے طور پر کہ بارش کا پانی بہہ رہا ہے اور ساتھ ہی کسی نالے کا بھی پانی بہہ رہا ہے، کوئی گندا پانی بھی بہہ رہا ہے، کوئی صفائی ستھرائی کا وہاں پر انتظام نہیں ہے، جس سے پتہ بھی چل رہا ہے کہ اس پانی میں کوئی نہ کوئی نجاست شامل ہو گئی ہے، تو اب ظاہر ہے اس پانی کی چھینٹیں اگر کپڑوں پر آئیں گی تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کنفرم نہیں ہے کہ اس پانی میں کوئی نجاست شامل ہے یا نہیں ہے، اور پانی وہ بظاہر منزل من السماء نظر آ رہا ہے کہ وہی بارش کا پانی جمع ہوا ہے، صاف ستھرا ہے، تو اگر ایسے پانی کی چھینٹیں کپڑوں پر پڑ جائیں تو پھر کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، پاک ہی رہتے ہیں، اور ایسے پانی پر ناپاکی کا حکم بھی نہیں لگایا جاتا۔ تو اگر پانی میں جب تک ناپاکی کے مل جانے کا معلوم علم نہ ہو جائے یا اس کا کنفرم نہ ہو تب تک وہ پانی پاک ہے، اور ایسے پانی پر اگر کپڑوں پر چھینٹیں بھی آ جائیں تو تب بھی وہ کپڑے بھی پاک رہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب۔ میں آپ کی سمت آ رہی ہوں، اور بارش کے پانی سے وضو اور غسل کا کیا حکم ہوگا، اور یہ جو سڑک پہ یا روڈ پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے اس پانی سے کیا وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے؟ اگر چھینٹے کپڑوں پہ آ جاتے ہیں یا کوئی پرنالے کا پانی ہے اس کے چھینٹے لگ جاتے ہیں تو آپ سب کا ہمیں حکم بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ بنیادی طور پر بارش کا پانی پاک ہوتا ہے، بارش کے پانی سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، بارش کے پانی سے غسل بھی کیا جا سکتا ہے، بارش کے پانی کو بیرونی استعمال میں بھی لایا جا سکتا ہے اور اندرونی استعمال میں بھی لایا جا سکتا ہے، انٹیک بھی کیا جا سکتا ہے۔ بارش کا پانی طہور ہے، پاک بھی ہے، اور بارش کا پانی برکت والا بھی ہے۔ لیکن بارش کے پانی پینے میں انٹیک تو کیا جا سکتا ہے، اپنی جگہ جائز ہے، برکت والا بھی ہے، لیکن احتیاط ملحوظ رکھنا یہ ضروری ہے کہ بارش کا پانی اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس کے اندر کوئی آلودگی وغیرہ کی آمیزش نہ ہو۔ اب دیکھا جائے کہ کوئی صاف ستھرا اگر ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ علاقوں میں وہاں پر جب بارش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کیمیکلز وغیرہ بھی مل جاتے ہیں اس کے اندر، تو وہ صحت کے لیے مضر ہوتا ہے۔ تو بارش کا پانی میں
استعمال کرنے میں، پینے کے لیے استعمال کرنے میں تھوڑی احتیاط ضروری ہے. کوئی اس کے صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھا ہوا ہو تو پھر ٹھیک ہے، ہائیجین کے مطابق ہے تو بہت اچھا ہے، برکت والا ہے. لیکن اگر جو ہے وہ اس طرح کا کوئی خدشہ ہے، کوئی کیمیکلز وغیرہ کا یا اور کوئی ایسی چیز اس کے اندر مل گئی ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو پھر پینے میں احتیاط کی جائے. باقی ویسے استعمال کرنے میں بارش کا پانی کپڑے دھونے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، وضو کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، غسل کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ تو بات ہو گئی بارش کے پانی کو استعمال کرنے کی. رہ گئی بات جو ہے وہ بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے گلی وغیرہ کے اندر، پرنالے سے بہہ رہا ہے یا ویسے جمع ہو گیا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ کپڑوں پہ گر جاتا ہے، چھینٹے لگ جاتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ جب تک اس کے اندر نجاست ملنے کا یقین نہ ہو، کسی بھی ذریعے سے یقین حاصل نہ ہو جائے نجاست ملنے کا، تو اس وقت تک اسے پاک ہی سمجھا جائے گا. اور ایسے کپڑوں پہ اگر وہ گر جاتا ہے اس میں نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، عبادت بھی کی جا سکتی ہے. ہاں بہتر یہ ہے کہ کوئی جو ہے کپڑے صاف ستھرے کپڑے جو ہے وہ استعمال کرے نماز کے لیے، تو یہ اچھا ہے، یہ اولیٰ ہے، احسن ہے. لیکن کوئی اگر وہ ان کپڑوں میں بھی نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے، اس پہ کوئی احکام جو ہے وہ دوسرے لاگو نہیں ہوتے، نماز نہ ہونے والے یا نماز میں کراہت والے. درست ہے جب تک کوئی نجاست نہ مل جائے. نجاست مل جائے تو پھر نجاست ملنے کے اندر بھی تھوڑی تفصیل ہے کہ بارش کا پانی اگر جو ہے وہ بہتا ہوا پانی ہے اور اس کے اندر نجاست مل گئی ہے اور تغیر نہیں ہوا، تو بہتا پانی چونکہ پاک ہوتا ہے تو لہذا اس صورت میں بھی ناپاکی کے احکام لاگو نہیں ہوں گے. ہاں اگر بارش کا پانی بہتا ہوا نہیں ہے، رکا ہوا ہے، بارش رک گئی ہے اور پانی جو ہے وہ رک گیا ہے، کھڑا ہوا پانی ہے اور اس پانی کے اندر نجاست نظر آ رہی ہے، اس صورت میں اگر وہ لگ جاتا ہے، زیادہ لگتا ہے، 1 درہم کی مقدار میں لگتا ہے یا 1 درہم سے زیادہ لگتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ اسے پاک کرنا ضروری ہے. پاک کر کے پھر ہی نماز پڑھی جائے گی، ادروائز نماز اس میں آپ نہیں پڑھ سکتے. اور اگر 1 درہم کی مقدار سے کم ہے تو اس صورت میں نماز ہو جاتی ہے، وہ قلیل مقدار معاف ہوتی ہے. ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے. دین اور خواتین. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین ذرہ ناچیز کے ساتھ، اور ہم بات کر رہے ہیں طہارت و پاکیزگی کے احکام کے تعلق سے. اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے جناب پانی. یعنی ہم بات کر رہے ہیں آج پانی سے کس طرح سے پاکی حاصل کی جاتی ہے اور ڈفرینٹ جو اس کی اشکال ہوتی ہیں، یعنی سیویج واٹر، کنٹامینیٹڈ واٹر، اسٹیگننٹ واٹر، رینی واٹر، ان سب کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں. ہم آپ کی سمت آ رہے ہیں اور مجھے یہ بتاؤ عالمہ صفا فاطمہ، صاحب آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی؟ جی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انڈر گراؤنڈ جو واٹر ٹینکس ہوتے ہیں اس میں پانی جو ہے وہ جمع کیا ہوا ہوتا ہے اور اس میں کبھی سیویج واٹر بھی مل جاتا ہے، اور اس پانی سے پھر یعنی عوام الناس میں یہ یعنی اشکال بھی پیدا ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتے ہیں کہ بھئی وضو کیا جا سکتا ہے، غسل کیا جا سکتا ہے، تو کیا حکم ہوگا؟ جی دیکھیں، گھروں میں جو ٹینکس ہوتے ہیں اس میں اگر کسی بھی قسم کی اس طرح کی ناپاکی شامل ہو جائے، کنفرم ہو کہ ناپاکی شامل ہو چکی ہے، تو وہ اگر اس کی لینتھ اور ویڈتھ اتنی ہے کہ 525 فیٹ تک سے کم ہے، تو یہ گھروں میں تقریباً اتنے ہی یا اس سے چھوٹے ہی ٹینکس ہوتے ہیں. اس میں نجاست گرے گی، اگر اس میں اثر نجاست نہیں بھی ہوگا تب بھی اس کو ناپاک ہی قرار دیا جائے گا، کیونکہ یہ قلیل پانی کہلاتا ہے، اور قلیل پانی میں بس آپ کو یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ اس میں نجاست مل گئی ہے. اب یہ نجاست کے ملنے کا یقین ہو گیا تو اب یہ پانی ناپاک ہی کنسیڈر کیا جائے گا، چاہے اس میں اثر نجاست نہ ہو. لیکن جب اس سے زیادہ پانی کسی جگہ اسٹورڈ ہو تو اس میں پھر اثر نجاست کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ اثر نجاست ہو، کلر، ٹیسٹ، اسمیل وغیرہ اس میں سے فیل ہو رہی ہے تو ہی ہم اس کے اوپر ناپاکی کا حکم دیتے ہیں، ورنہ وہ پانی پاک رہتا ہے. بہرحال گھر میں ٹینکس وغیرہ ہیں اور اس میں اس طرح ناپاک پانی مل گیا ہے اور کنفرم بھی ہو گیا ہے اس کا کہ یہ پانی، اس میں ناپاک پانی کی آمیزش ہے، مل چکا ہے اس میں پانی، تو اب اس کو اوور فلو کر دیا جائے گا. اور یہ آسانی کے لیے ہے کہ ایک طرف سے پانی ڈالا جائے اور دوسری طرف سے پانی کو بہا دیا جائے، تو یہ جاری پانی کے حکم میں ہو جاتا ہے اور جاری پانی پاک ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ اس میں اثر نجاست باقی ہو تو پھر اس کو مزید بہاتے رہیں تھوڑی دیر، ایک طرف سے پانی آتا رہے گا اور دوسری طرف سے اوور فلو ہوتا رہے گا، چاہے وہ نل کے ذریعے جو ٹیبس ہیں ان کو کھول دیجئے اور یہ اوور فلو نیچے سے ہوتا رہے گا. موٹر وغیرہ چلا دیتے ہیں تو وہاں سے بھی آتا رہتا ہے اور نل کھول دیتے ہیں تو نکلتا رہتا ہے. پھر اس پانی کو آپ چیک کر لیجئے کہ اس میں اثر نجاست وغیرہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، یہ پانی پاک ہے. اور اگر جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کی لینتھ اور وڈتھ 525 فیٹ اس سے کم ہے تو اب تو اس میں اثر نجاست نہیں بھی ہے
تو بھی یہ ناپاک ہے. تو پھر ہم اثر نجاست کا کیسے اعتبار کریں؟ تو پھر یہی ہے کہ بس آپ اوور فلو کر دیں، ٹھیک اوور فلو کر دیں. اور گھر کے ٹینکس نارملی چھوٹے ہی ہوتے ہیں، اتنے بڑے ہوتے نہیں ہیں. تو پھر یہ بس ذہن میں رکھیے کہ اگر نجاست ملنے کا کنفرم پتہ ہے آپ کو تو اس کو اوور فلو کر دیجئے، تھوڑی دیر پانی بہتا رہے گا. یہ پانی جاری پانی کہلائے گا، اور جاری پانی جو ہوتا ہے اس کا یہی حکم ہوتا ہے کہ جب اس میں اثر نجاست ہے ہی نہیں تو ہم اس کو پاک ہی کنسیڈر ٹھیک کریں. ہے جی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا نام ہے، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش جی آمدید. ثابت میں نے کل سوال کیا تھا وہ 4 نبیوں کے بارے میں نا. جی کہ وہ بالکل، زندہ، میں نے جی اس تو کو آپ میرے اس پاس لکھا جواب ہوا ہے، دے میں آج رہے ہیں. شامل کروں گی. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے؟ ہاں میرا یہ سوال یہ ہے کہ دیکھیے جیسے ہم اپنے جو لوگ ہمارے فوت ہوتے ہیں ان کو ہم کچھ بھی پڑھ کے دے سکتے ہیں، مطلب جیسے لوگ ملک پڑھتے ہیں، شام کے وقت پڑھتے ہیں، کچھ یاسین صبح پڑھتے ہیں، تو ان کا ثواب ان کو پہنچا سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے صحیح ہے، یہ بھی شامل کر لوں گی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. اچھا آپ کی بات مکمل ہوئی صفا فاطمہ، میں آپ کی سمجھاؤں گی حافظہ ہیرا ابراہیم. اور مجھے یہ بتائیے کہ پانی میں بلی یا کوئی پرندہ وغیرہ اگر منہ ڈال دیتا ہے تو پھر کیا حکم ہوگا اس پانی کے استعمال کا؟ دیکھیں جیسا کہ بتایا کہ ایک تو پانی ہے جو کہ مائع مطلق ہے، جو بالکل صاف ستھرا پانی ہے جس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے. ایک پانی ہے کہ جس میں کسی سبب سے کوئی کراہیت پیدا ہو گئی، یعنی وہ پانی پاک تو ہے لیکن اس پانی میں کسی سبب سے کوئی ناپسندیدگی، کوئی کراہیت وہ آ گئی. تو بلیاں یا اس طریقے کے چھوٹے جانور کہ جن کا گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے، اگر وہ کسی پانی میں منہ ڈال دیں یا ان کا جو جھوٹا پانی ہوتا ہے وہ مکروہ ہوتا ہے. یعنی ایسا پانی اس کا استعمال تو جائز ہے لیکن ناپسند ہے. اس کو یوں سمجھ لیں کہ پانی رکھا ہوا تھا اور بلیاں وغیرہ جو کہ گھروں میں پالی بھی جاتی ہیں، تو ایسا کوئی جانور چوہا بلی کوئی آ گیا، اس نے اس میں منہ ڈال دیا. اب اس پانی کے علاوہ اور کوئی ایسا پانی موجود ہی نہیں ہے کہ جس سے ناپاکی دور کی جا سکے. کیونکہ بڑا شاذ ہی ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے نہیں ہے جو لوگ پال رہے ہوتے ہیں بالکل اب ایسا نہیں، لیکن پھر بھی اگر ہے ایسا ایسی کنڈیشن کبھی ایسی کنڈیشن ہو جائے ٹھیک. کہ کوئی اور پانی موجود ہی نہیں ہے کہ جس سے وضو یا غسل کیا جائے، تو اب ایسی صورت میں اس پانی کا استعمال وہ بلا کراہت جائز ہوگا. لیکن اگر کوئی اور پانی موجود ہے تو پھر تو انسان کی طبیعت بھی یہ ناپسند کرے گی کہ آلٹرنیٹ موجود ہو اور پھر بھی اسی کے جھوٹے پانی کو استعمال کیا جائے. اچھا یہ اس حکم میں بھی آسانی اس لیے رکھی گئی ہے کہ یہ بلیاں وغیرہ، چوہے، یہ جو چھوٹے موٹے جانور ہیں ان کا بہت گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے، خاص طور پر گاؤں دیہات میں کھلے گھر ہوتے ہیں تو ہر وقت ان کا آنا جانا ہے اور گھروں میں بلیاں وغیرہ پائی جاتی ہیں. تو اب ان سے پانی یا دیگر اشیاء جو ہے وہ بچانا مشکل ہے. تو حدیث پاک میں ہے کہ بلی کا نجس، وہ جو جھوٹا ہے وہ نجس نہیں ہے، وہ ناپاک نہیں ہے، تو پھر اس پر ہم ناپاکی کا حکم نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے جی. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا نام ہے، کیا سوال کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی میرا ایک کوشچن ہے جو آپ کائنڈلی مجھے مفتی صاحب اس کا آنسر دلوا دیجیے. بالکل. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یوٹیوب پہ چھوٹے بچوں کی پوائنٹس جنہیں نرسری رائمس کہتے ہیں، جیسے بلبل کا بچہ، اس طرح کی جو پوائنٹس ہیں یہ ہم میوزک کے ساتھ بنا کر اپلوڈ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ کام جائز ہے؟ اچھا خود سے بنا کے؟ ٹھیک ہے جی اے آئی سے بنے گا سارا کچھ، مطلب جنریٹڈ ہوگا، اپنی وائس بھی نہیں ہوگی، لیکن وہ جو بھی جنریٹڈ وائس ہے نا اس کے ساتھ میوزک بھی مسٹ آ رہا ہے، تو وداؤٹ میوزک یہ نہیں بن رہی. تو میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کیا یہ کام جائز ہے؟ اور دوسرا مونیٹائزیشن کے بارے میں بھی تھوڑا سا گائیڈ لائن پرووائڈ کر دیں. یوٹیوب کی؟ جی یوٹیوب کی. اچھا جی، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ مونیٹائزیشن کروانا جائز ہے یا ناجائز یا کوئی اور؟ جی ہاں جی، یوٹیوب پہ لائک اگر ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں کال کی اور آپ کے سوالات میں نے شامل لکھ لیے ہیں، انشاءاللہ میں شامل بھی کروں گی. آپ کی بات مکمل ہوئی حافظ ابراہیم؟ ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے مفتی صاحب کہ جو سیویج واٹر کے تعلق سے بات ہوئی انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس میں، اور اس کو استعمال کرنا یعنی طہارت کے لیے، نجاست کو دور کرنے کے لیے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ بہنوں نے بات کی، میں چاہتی ہوں کہ آپ تبصرہ فرمائیں. اور پانی میں بلی یا کوئی پرندہ منہ ڈال دے اس کال کے بعد. السلام علیکم. السلام علیکم.
अस्सलामु अलैकुम। बात कीजिए। देखिए मैंने अपनी आवाज़ सुनी हुई है, बारहा सुनी हुई है। आप अपनी टीवी सेट की आवाज़ बंद कीजिए और हमसे बात कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। आप दोबारा कॉल कर सकती हैं। आप लोग जब हमें कॉल करते हैं तो अपनी टीवी सेट की आवाज़ जो है वो बंद कर दिया कीजिए, यानी म्यूट ही कर दें बिल्कुल, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जी मुफ्ती साहब, मैं आपकी इसम आ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप तबसरा फरमाएं। जी बात तकरीबन हो गई है। कॉलर ने जो है वो एक जो सवाल पूछा, कल भी इनकी कॉल आई थी और आज भी इनकी जो है वो कॉल आई। उन्होंने आप कहा कि जो है उसके बारे में बता दीजिए। जी, 4 नबी जिंदा हैं। 4 नबियों के बारे में उन्होंने पूछा कि 4 नबी ज़िंदा है, मैंने कहीं पढ़ा है, तो ये बात दुरुस्त है या नहीं। देखें ये बात मशहूर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें जो तहकीकी बात है कि जिन हज़रात का ज़िक्र किया जाता है उनमें से हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनका ज़िंदा होना तो कन्फर्म है, हतमी है, क़तई है, क्योंकि इसका ज़िक्र कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी मौजूद है और अहादीस सहीहा में भी मौजूद है कि सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पे उठाया गया है और वो क़यामत से पहले तशरीफ़ लाएंगे और फिर यहाँ पर मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ सर अंजाम देंगे। उसके बाद उनका बाकायदा इंतकाल होगा और फिर उनकी तदफीन होगी। तो सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम का जो ज़िंदा होना है ताहाल इस वक्त तक वो ज़िंदा हैं, जब तक तशरीफ़ लाएंगे उस वक्त तक वो ज़िंदा हैं। ये बिल्कुल किसी किस्म के शक और शुबहे से बालतर बात है, ये किताब व सुन्नत से साबित है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात है। रह गई बाकी जो है वो हज़रत इदरीस अला नबीना व अलैहिस्सलाम के लिए, उस बारे में इख्तिलाफ़ है। बाज़ हज़रात उलमा की राय ये है कि हज़रत इदरीस अला नबीना व अलैहिस्सलाम भी हयात हैं और बाज़ हज़रात उलमा की राय ये है कि वो मौत का जायका चख चुके, और ख़ुद कुरान में भी जहाँ ज़िक्र हुआ है और वहाँ तफासीर में जो वाक़िया बयान हुआ है उसके अंदर इस बात का ज़िक्र मौजूद है कि मौत का जायका उन्होंने चखा। तो लिहाजा जो है वो उनके लिए इन हज़रात उलमा की राय के मुताबिक ये दावा दुरुस्त नहीं कि ये कहा जाए कि वो बग़ैर मौत के ज़िंदा हैं। वैसे तो अल्लाह के जितने नबी हैं वो फ़ौत होने के बाद ज़िंदा हैं, हयात बरज़खिया उन्हें हासिल है फ़ौत होने के बाद। सवाल ये है कि फ़ौत अभी तक हुए या नहीं हुए, तो इस बारे में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तिलाफ़ है। यही मामला जो है सैयदना खिज़र का है अला नबीना व अलैहिस्सलाम के, उनके बारे में भी इख्तिलाफ़ है। बाज़ हज़रात अइम्मा की राय ये है कि वो ताहाल ज़िंदा हैं, उनके अपने दलाइल हैं और कुर्ब क़यामत में विसाल होगा, और बाज़ हज़रात अइम्मा का मौक़िफ़ ये है कि वो विसाल फरमा चुके हैं। और ये जो हज़रात ये मौक़िफ़ रखते हैं विसाल फरमाने वाला, ये भी बड़े अइम्मा हैं, जैसे हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहिमहुल्लाह, अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्न जोज़ी रहिमहुल्लाह, सूफिया में इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहिमहुल्लाह, इन हज़रात का मौक़िफ़ ये है कि सैयदना खिज़र अला नबीना व अलैहिस्सलाम विसाल फरमा चुके हैं। जी ये बात भी यानी इख्तिलाफ़ी बात है। और ये जो इस तरह के इख्तिलाफ़ी अक़वाल होते हैं, ये इख्तिलाफ़ी मौज़ूआत होते हैं, इनमें तवस्सु होता है। जो जिस नज़रिए के उलमा को फ़ॉलो कर रहा हो उनके मुताबिक अगर कोई वो एतिक़ाद रखता है तो उस पर इंशाअल्लाह कोई गिरफ्त नहीं होगी, कोई मुआख़दा नहीं होगा। लेकिन दूसरों पे तानो तशनी नहीं करना चाहिए, अपने अपने दलाइल होते हैं उलमा के। तो ये इख्तिलाफ़ी हैं। हाँ, सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का जो मामला है वो इत्तिफ़ाक़ी है, वो एग्रीड अपॉन है, उस पर जो है वो अइम्मा का इत्तिफ़ाक़ है कि वो हयात हैं और कुर्ब क़यामत में ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे, ज़िंदा हैं ताहाल। उनके बारे में ये नज़रिया रखना ज़रूरी है। ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इस मौके पे एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं जनाब। अपने लबों को दुरूद पाक से तर रखें, हम हाजिर होते हैं। क्या खूब है ये सिलसिला दीन और ख़वातीन। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दीन और ख़वातीन में आपका खैर मक़दम है जनाब। आज हम बात कर रहे हैं तहारत व पाकीज़गी के अहकाम के ताल्लुक़ से। आपकी कॉल्स को भी वेलकम कर रहे हैं। आलिमात भी हमारे साथ मौजूद हैं और मुफ्ती साहब ऑन भी पर आज भी हमारे रहनुमा हैं। आलिमा सफ़ा फ़ातिमा, मैं आपकी इसम तारीं और आज जो हमने यानी माए मुतलक के ताल्लुक़ से और मुनज़्ज़ल मिनस समा, आपने बारिश के पानी के ताल्लुक़ से कलाम किया, तो मैं चाहती हूँ ख़ुलासा जो बहनें इस वक्त हमें देख रही हैं आज के प्रोग्राम के ताल्लुक़ से, वो आप किस तरह दें, ब्रीफली यानी समराइज़ करें आज के प्रोग्राम को। यही है कि अगर किसी पानी को नजस करार दिया जाएगा तो वो उसी सूरत में नजस करार दिया जा सकता है जब तक कि उसका कंफर्म हो कि ये पानी नापाक है।
ورنہ تو ہم نے بات کی کہ اگر وہ آسمان سے پانی نازل ہوا ہے یا ہمارے ہی پاس سٹورڈ ہے تو بلا وجہ کسی پانی کے بارے میں ہم شکوک میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالیں گے۔ ایک بات یہاں پر اور عرض کروں گی کہ ہم خواتین میں اکثر یہ جملہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کم سیکھو کم عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ جتنا زیادہ سیکھیں گے اتنا ہی عمل کرنا پڑے گا۔ سیکھا جائے، حالانکہ بات اس طرح نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اگر سیکھ لیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، اور اگر نہیں سیکھیں گے تو عبادتیں کرنے کے باوجود یہ ممکن ہے کہ وہ عبادتیں ضائع ہو جائیں، اور ظاہر ہے کہ پھر مشقت میں بھی مبتلا ہوں گے کہ ہم نے پڑھی نمازیں لیکن ایسی مسٹیکس ہو گئیں جس کی وجہ سے ایسی کوتاہی تھی کہ وہ نمازیں ادا ہی نہ ہو سکیں، اور روزے میں ہم اس لیے ایکسکیوز بھی نہیں بنا سکتے، بالکل ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ خوف جو ہے وہ آخرت، خوف عذاب بھی اس سے ریلیٹڈ ہے، لہٰذا نہ سیکھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ اور الٹا نقصان ہے۔ صحیح بات ہے۔ سیکھ کر اپنی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں، کیونکہ شریعت آئی ہی آسانی کے لیے، سبحان اللہ۔ لہٰذا شریعت کو سیکھنا، احکام کو سیکھنا، یہ ہمارے لیے آسانی کا باعث بنے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ میں آپ کی سمت آؤں گی، اور آج کے پروگرام کے تعلق سے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ یہی کہنا چاہوں گی کہ طہارت و پاکیزگی پر اس قدر گفتگو سے یہ اندازہ کریں کہ یہ کس قدر اہم ضرورت ہے، اور یہ ہر گھر کی بنیادی ضرورت ہے۔ یہ ایک طرح سے فرض علوم کا حصہ ہے کہ جیسے طہارت و پاکیزگی ہماری زندگیوں میں شامل ہونی چاہیے، اور ہمارے جو والدین ہیں ان کو اپنے بچوں کی تربیت میں اس چیز کو شامل کرنا چاہیے کہ طہارت و پاکیزگی، عبادات کا دار و مدار ہی وہ طہارت و پاکیزگی پر ہے، اور الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی وہ ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، آدھا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، تو ہماری بہنوں کو، خواتین کو، اور ہمارے گھر کی خواتین کو چاہیے کہ وہ بچوں میں جس قدر ممکن ہو صفائی ستھرائی کی عادات کو پیدا کریں۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب، میں آپ کی سمجھ آؤں گی، اور بہن نے پوچھا ہے مونیٹائزیشن کے تعلق سے، اور اے آئی جنریٹڈ اگر بچوں کے لیے نرسری رائمز بنائی جائیں اور اس کے پیچھے یعنی بیک گراؤنڈ پہ میوزک بھی ہو، وداؤٹ میوزک یہ کہہ رہی ہیں کہ ممکن نہیں ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے؟ لیکن جہاں تک مونیٹائزیشن کی بات ہے تو اس میں تھوڑی تفصیل ہے۔ مونیٹائزیشن جو ہوتی ہے اس میں عام طور پہ ایڈز لگتے ہیں، اور ان ایڈز کی جو ہے وہ آپ کو پے کر رہے ہوتے ہیں ایڈز کی وجہ سے۔ تو اگر اس میں جو ایڈز لگائے جا رہے ہیں مونیٹائزیشن کے نتیجے میں، اور وہ ایڈز جائز ہیں، کسی قسم کے شرعی حکم سے پاک ہیں، ہر قسم کے شرعی حکم سے خالی ہیں، تو پھر مونیٹائزیشن بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر جو ایڈز لگائے جا رہے ہیں وہ ایڈز ناجائز ہیں، ان ایڈز کا کانٹینٹ جو ہے وہ خلاف شرع ہے، یا ان ایڈز کے اندر میوزک شامل ہے، ان ایڈز کے اندر جو ہے وہ بے پردہ خواتین دکھائی جا رہی ہیں، اس طرح کے ایڈز اگر لگائے جا رہے ہیں تو پھر اس صورت میں مونیٹائزیشن درست نہیں ہے۔ تو مونیٹائزیشن مطلقاً جو ہے وہ غلط نہیں ہے، اور مطلقاً درست بھی نہیں ہے، اس میں یہ تفصیل ہے، اس تفصیل کو ملحوظ رکھ کے اگر کرتا ہے کوئی تو درست ہے۔ رہ گئی بات جو ہے وہ نرسری رائمز کی، تو رائمز کے اندر بھی ایسا ہے کہ میوزک چونکہ اس کی ہم الاؤ نہیں کرتے، تو میوزک کے بغیر اگر جو ہے وہ یہ کر سکتی ہیں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن یہ کہہ رہی ہیں کہ میوزک کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو ان پر لازم بھی نہیں ہے یہ کام کرنا، یہ تو مطلب اس ارننگ کے لیے کر رہی ہیں نا، اور خود ان کے اختیار میں کوئی ایسی مجبوری بھی نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے بہتر یہ ہے کہ اس سے بچا جائے، میوزک سے جو ہے وہ حتی الامکان بچا جائے۔ صحیح۔ فوت شدگان کو صورتیں پڑھ کے ایصال کرنا، فوت شدگان کو ایصال ثواب کا جہاں تک بہن نے پوچھا کہ کیا ہر طرح کی چیز پڑھ کے ایصال کر سکتے ہیں یا کوئی مخصوص ہے، یعنی سورہ ملک پڑھ لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، یا یہی پڑھنا ضروری ہے، یا کوئی بھی آیت کوئی بھی سورت جو ہے وہ ایصال کی جا سکتی ہے؟ قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، سارے کا سارا ایصال کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کی کوئی آیت بھی آپ پڑھ کر اس کا ثواب کسی کو ایصال کر سکتے ہیں، کسی بھی سورت کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں، پورے قرآن کو ایصال کر سکتے ہیں۔ اور صرف قرآن مجید، فرقان حمید ہی نہیں بلکہ نیک عمل جو بھی ہے، نیک اعمال کا ثواب دوسرے کو دیا جا سکتا ہے، ایصال کیا جا سکتا ہے۔ ثواب ایصال کر سکتے ہیں، نیابت جاری نہیں ہوتی۔ نیابت جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی پہ نماز فرض ہے اور آپ کہیں کہ جناب ان کی طرف سے نماز میں پڑھ لیتی ہوں، یا وہ کہیں کہ میری طرف سے نماز آپ پڑھ لیں۔ وہ ان پہ نماز فرض ہے، وہ فرض ہے، وہ ان کے ادا کرنے سے ادا ہوگی، کوئی دوسرا ان کی طرف سے ادا نہیں کر سکتا۔ روزہ ان پر لازم ہے، وہ کہیں کہ جناب میری طرف سے روزہ کوئی اور رکھ لے، یا آپ خود کہیں کہ میں ان کی طرف سے روزہ رکھ لیتی ہوں، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ یہ عبادت میں
ان عبادات میں، ان فرائض میں نیابت جاری نہیں ہوتی، دوسرا آپ کی طرف سے نہیں کر سکتا. ہاں ثواب جو ہے وہ ایصال کیا جا سکتا ہے. ہاں بعض عبادات ایسی ہیں ان میں نیابت ہوتی ہے، جیسے حج ہے کہ حج کے اندر جو ہے وہ شریعت نے آپ کو رخصت دی ہے حج بدل کی، کہ جو ہے وہ حج اگر وقت موت تک جو ہے وہ حج فرض ہو گیا تھا اور فرض ہونے کے بعد اب جو ہے وہ آپ کے پاس استطاعت نہیں رہی، بیمار ہو گئے ہیں، مریض ہو گئے ہیں، اب خود نہیں کر سکتے، تو اب آپ حج بدل جو ہے وقت موت جو ہے وہ اپنی طرف سے وصیت کر کے جائیں گے حج بدل کی کہ میری طرف سے جب حج بدل کرا دیا جائے. تو جو حج بدل کی صورت ہے حج ہے، اس کے اندر نیابت شریعت نے رکھی ہے اس خاص صورت میں، خاص کنڈیشن میں. باقی جو دیگر عبادات ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، فرائض ہیں، ان میں نیابت کا کنسیپٹ نہیں ہے، کوئی دوسرا آپ کی طرف سے نہیں کر سکتا. لیکن جو عبادت اگلا کر رہا ہے اس عبادت کا ثواب پہنچا سکتا ہے یا نہیں، ایصال کر سکتا ہے یا نہیں، تو عبادت کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، وہ کتاب و سنت سے اور اکابر کی تصریحات سے ثابت ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب. صفا فاطمہ، پانی کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں، بہنیں جو ہیں وہ کپڑے پاک کرنا، اگر مجھے ون لائنر جواب دو تو کیا ان کے لیے آسان طریقہ ہے جس سے وہ پاکی کو حاصل کر سکتی ہیں، اپنے کپڑوں کو اور اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھ سکتی ہیں؟ جی دیکھیں، گھر کی صفائی وغیرہ کے لیے جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے بس ایک آسان طریقہ تو یہی ہے کہ نماز کے کم از کم کپڑے الگ رکھ لیے جائیں، تاکہ گھر کی صفائی ستھرائی کے جو کپڑے ہیں اس میں اگر کوئی خدشہ ہو بھی یا کوئی ایسا گمان ہو کہ اگر ناپاک ہو گئے ہوں تو کم از کم نماز کے کپڑے الگ رکھ لیں، تاکہ اس میں کم از کم احتیاط رہے اور نماز کے معاملے میں کوتاہی نہ ہو. صحیح. اور بچوں کے تعلق سے آپ نے بات کی تھی کہ ان کو صفائی ستھرائی پاکیزگی کی طرف لانا بھی ہے اور ایجوکیٹ کرنا ہے بیسیکلی، یعنی خواتین ہیں، مائیں ہیں تو ان پہ ذمہ داری بھی تو بہت بنتی ہے نا. تو کیا میسیج ہوگا ون لائنر کہ کس طرح سے بچوں کو اس طرف لایا جائے؟ جیسے بچوں کو ان کو سمجھایا جائے، ان کو سکھایا جائے کہ جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو ان کو بتایا جائے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کلی کرنا یہ سنت ہے. کھانے کے بعد ان کو بتایا جائے کہ اگر انہوں نے منہ وغیرہ کی صفائی نہیں رکھی، دانت وغیرہ صاف نہیں کیے تو پھر ان کے ساتھ اور کیا مسائل ہو سکتے ہیں، ان کو اور کیا بیماریاں اس سے کس قدر پیدا ہو سکتی ہیں. اسی طریقے سے ان کو بتایا جائے کہ طہارت وہ نماز کی کنجی ہے، طہارت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہے. تو بچوں میں جس قدر طہارت اور پاکیزگی کا شوق پیدا ہوگا اور وہ ایسے ہوگا کہ والدین جب خود بھی اپنی بھی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں گے، گھر میں ایک صاف ستھرا ماحول رکھیں گے، تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ بچوں میں یہ عادات خود بخود پیدا ہو جائیں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب میں آپ کی سمت آؤں گی. اور بہنیں جو ہیں وہ پرندوں کا خیال بھی رکھ رہی ہوتی ہیں اور گرمی کا موسم ہے تو ان کے لیے پانی رکھنا، ان کے لیے دانہ رکھنا، گھروں سے یعنی گھروں کے اندر چھتوں پہ یا اگر اپارٹمنٹس ہیں تو وہ نیٹ کے ساتھ جو ہے وہ گرل کے ساتھ اس کو باندھ دیا جاتا ہے. اب ان کی بھی صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے، ظاہر ہے وہ اس میں بیت کر دیتے ہیں، تو کیا وہ جو چھینٹیں ان کے کپڑوں پر آ رہی ہیں وہ ناپاک ہوں گی؟ دیکھیں یہ جو حلال پرندے ہوتے ہیں نا، جن پرندوں کا گوشت کھانا حلال ہے، جو اونچا اڑنے والے ہوتے ہیں، اونچا اڑنے والے حلال پرندے جیسے کبوتر وغیرہ ہے، تو کبوتر ہے، طوطا ہے، ان پرندوں کی بیٹ پاک ہوتی ہے. تو لہذا اگر وہ صفائی کرتے ہوئے دھوتے ہوئے کپڑوں پہ چھینٹے کیا وہ خود بیٹ بھی لگ جائے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، برتن بھی ناپاک نہیں ہوتا، بدن بھی ناپاک نہیں ہوتا. لیکن ناپاک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ناپاک نہیں ہو رہا تو اب ہم نے اس کو دھونا ہی نہیں ہے. وہ بہرحال نظافت کا تقاضا تو یہی ہے کہ صفائی کی جائے گی، اس کو دھویا جائے گا، کپڑے کو بھی صاف کیا جائے گا، برتن کو بھی صاف کیا جائے گا، اسے دھویا جائے گا، وہ آپ نے دھونا ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ شرعی طور پر ناپاک کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا، اور اس کپڑے میں اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. تو اس کپڑے میں آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو نماز ہو جائے گی. اگرچہ بہتر یہ ہے کہ اس کپڑے کے ساتھ نماز نہ پڑھیں کیونکہ گندگی لگی ہوئی ہے، نجاست نہیں ہے لیکن وہ گندگی تو ہے، تو لہذا اچھی حیت اچھے کپڑے پہن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، بہتر یہ ہے. تو لیکن اگر کسی نے اس میں بھی نماز پڑھ لی، نماز ہو جائے گی، وہ ناپاک نہیں ہے. تو اگر وہ خود لگ جائے بیٹ جب وہ ناپاک نہیں ہے تو اس کے چھینٹے جو ہے وہ لگ رہے ہیں تو چھینٹے تو بدرجہ اولا جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے. لیکن صفائی کا اہتمام بہرحال کریں گے، برتن بھی دھوئیں گے، کپڑے بھی دھوئیں گے اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں گے، لحاظ رکھیں گے، لحاظ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے صاحب. بھیڑیے کی کھال سے بنی ہوئی جو جیکٹس ہیں
ان کا استعمال کیسا ہے؟ بھیڑیے کی کھال سے بنی ہوئی جیکٹ ہو یا اور کوئی جانوروں کی کھال سے بنی ہوئی جو ہے وہ لیدر انڈسٹری میں تو بہت اس طرح کی چیزیں اب استعمال ہوتی ہیں، تو وہ انہیں استعمال کرنا درست ہے۔ جو خنزیر ہوتا ہے، خنزیر کی کھال جو ہے وہ جائز نہیں ہوتی، اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ باقی جو جانور ہیں ان کی کھال جو ہے وہ شرعی طریقہ کار سے پاک ہو جاتی ہے، اسے بیرونی استعمال میں لیا جا سکتا ہے۔ شرعی طریقہ کار سے پاک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ دو میں سے کوئی ایک طریقہ ہے، یا تو شرعی طور پر ذبح کر لیا جائے کسی جانور کو تو اس کی کھال پاک ہو جاتی ہے، یا اس کی دباغت کر لی جائے۔ دباغت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی چکناہٹ اور اس کی رطوبت وغیرہ وہ دور کر دی جائے کسی بھی طریقے سے، وہ آپ نے دھوپ میں سکھا کر دور کر لی یا نمک لگا کے دور کر لی یا اور کوئی کیمیکل استعمال کر کے دور کر لی تو اب وہ کھال پاک ہو گئی ہے۔ تو عام طور پر یہ جو اس طرح استعمال ہوتے ہیں تو ان کی وہ جو چکناہٹ رطوبت ہوتی ہے وہ زائل کر دی جاتی ہے، تو لہذا جو ہے وہ کھال اس کا استعمال کرنا پاک ہوتا ہے۔ تو بھیڑیے کی کھال سے بنی ہوئی ہو یا کسی اور جانور کی کھال سے بنی ہوئی جیکٹ ہو اسے استعمال کرنا جائز ہے۔ ہاں، خنزیر کی جو کھال ہے اسے استعمال نہیں کر سکتے، اس کی جیکٹ کا استعمال درست ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، عالمات میں آپ دونوں کی شکر گزار ہوں۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ پاکیزہ رہیں، اپنے اجسام کو، اپنے اطراف کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور یہی پاکیزگی کوشش کیجئے کہ آپ کے بچوں میں بھی منتقل ہو، آپ کے عمل سے بھی، آپ کے اخلاق سے بھی، اور پاکیزہ جسم، پاکیزہ روح جو ہے وہ ہمارے قلب کو بھی روشن رکھے گی اور ہمارا یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ہماری صحت کے بھی ضامن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامین، احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، دین اور خواتین۔